ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی بڑے ہی گھنے جنگل کے اندر ایک پتلی سی پگڈنڈی پر ایک نوجوان لڑکا چل رہا تھا۔ اس نے کاندھے پر ایک بیگ لٹکایا ہوا تھا۔ اسے کسی کی تلاش تھی، ایک پراسرار بوڑھے آدمی کی، جس کے پاس لوگوں کا علاج کرنے کے لیے بڑے عجیب اور انوکھے طریقے تھے۔ وہ نوجوان آدمی اس سے کچھ سیکھنا چاہتا تھا۔ اس لڑکے نے سنا ہوا تھا کہ وہ بوڑھا آدمی ہر قسم کے زخموں کا علاج کر سکتا ہے، چاہے وہ زخم کتنا ہی پرانا اور بگڑا ہوا کیوں نہ ہو۔ اس لڑکے کی ماں کے پاؤں پر بھی ایک بہت ہی پرانا اور گہرا زخم تھا جو ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس لڑکے کو چاہے کتنا بھی جوخم اٹھانا پڑے، کتنے ہی مشکل اور خطرناک راستوں سے گزرنا پڑے، کتنا ہی لمبا سفر طے کرنا پڑے، اس نے پکا ارادہ کیا ہوا تھا کہ وہ اس بوڑھے آدمی سے وہ راز، وہ طریقہ جان کر ہی واپس آئے گا۔ جنگل میں چلتے چلتے بوڑھے آدمی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی دیر ہو چکی تھی۔ آخر اس لڑکے کو راستے میں پتھر پر بیٹھا ہوا ایک آدمی نظر آیا۔ لڑکے کو امید لگی کہ چلو اس سے اس بوڑھے آدمی کا پتہ پوچھتا ہوں۔ پوچھنے پر اس آدمی نے بتایا کہ بوڑھے آدمی کا ڈیرا یہاں سے اب زیادہ دور نہیں ہے، تم بس چلتے جاؤ، لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا کہ یہاں پر کئی خطرناک جانور اور پرندے رہتے ہیں، ان سے اپنی حفاظت تمہیں خود ہی کرنی پڑے گی۔ وہ لڑکا اب چوکنا ہو کر ادھر ادھر دیکھتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اب ذرا سا کھلا علاقہ آ گیا تھا، یہاں پر درختوں کی تعداد کم تھی۔ اب اسے دور کھلی جگہ پر کچھ جھونپڑیاں بنی نظر آ رہی تھی۔ لڑکا خوش ہو گیا، اسے اس کی منزل مل گئی تھی۔ اس کے قدم اب اور تیز تیز چل رہے تھے۔ اچانک اسے کائیں کائیں کی آواز آنے لگی۔ کافی سارے جنگلی کوے اس کے سر پر منڈلا رہے تھے۔ پتہ نہیں وہ ایک دم کہاں سے آ گئے تھے۔ ان جنگلی کووں نے اس لڑکے پر جھپٹنا شروع کر دیا۔ کووں کے حملے سے بچنے کے لیے لڑکے نے اپنا بیگ سر پر رکھ لیا تھا اور تیزی سے جھونپڑی کی طرف بھاگنے لگا۔ وہ جھونپڑیاں ہی اس کی واحد امید، اس کی پناہ گاہ تھی۔ اپنا بیگ دور پھینک دو۔ بھاگتے بھاگتے لڑکے نے ایک آواز سنی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، ایک بوڑھا آدمی درخت کے نیچے کھڑا اسے پکار رہا تھا۔ لڑکے کے بھاگتے ہوئے قدم رک گئے۔ اپنا بیگ دور پھینک دو، بوڑھے آدمی نے پھر کہا۔ یہ کوے تمہارے نہیں بلکہ تمہارے بیگ کے پیچھے ہیں۔ لڑکے نے فوراً اپنا بیگ گھما کر دور پھینک دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کووں کا رخ اس جگہ کی طرف ہو گیا جہاں وہ بیگ گرا تھا۔ وہ کوے لڑکے کو چھوڑ کر اب بیگ پر لپک رہے تھے۔ اس بیگ کے اندر دراصل گوشت کا ایک بڑا سا بھنا ہوا ٹکڑا تھا جو وہ لڑکا اس بوڑھے آدمی کے لیے تحفے کے طور پر لے کر آیا تھا، اور کووں نے اس کی خوشبو سونگھ لی تھی۔ وہ اسے کھانا چاہتے تھے، جبکہ لڑکا یہ سمجھ کر بھاگ رہا تھا کہ کوے مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ دوستو، زندگی میں بھی نا ایسے ہی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے ویسا ہوتا نہیں۔ بعض دفعہ ہمیں جو تکلیف، دکھ، پریشانی مل رہی ہوتی ہے، ہماری زندگی میں جو برے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ وہ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی غیر ضروری چیزیں جن کو ہم نے پکڑ کر رکھا ہوتا ہے، اپنی زندگی کے ساتھ چمٹا کر رکھا ہوتا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ وہی ہمارے دکھ، ہماری تکلیف، ہماری پریشانی کی وجہ ہوتی ہیں۔ ان کو چھوڑ کر ہی، ان کو اپنے آپ سے دور پھینک کر ہی ہم سکون پا سکتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں کیا ایسی چیز ہے جس کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، جس کی وجہ سے کوے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ جب تک ہم اس بیگ کو پہچانیں گے نہیں، اس کو دور نہیں پھینکیں گے، ہماری جان نہیں چھوٹے گی۔ اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا کرو، لرن کرو۔